السلام علیکم۔ انٹارکٹیکا زمین کے کسی بھی بر اعظم کی سطح پر سب سے گہرا مقام دریافت کر لیا گیا ہے۔ یہ انٹارکٹیکا میں موجود ڈینمن گلیشیئر کے نیچے موجود ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ برف سے بھری یہ گھاٹی سطح سمندر سے 3.5 کلومیٹر یعنی 11,500 فٹ نیچے ہے۔ صرف سمندروں میں ہی اس سے زیادہ گہری وادیاں ہوتی ہیں۔ اس دریافت کو سفید بر اعظم یعنی انٹارکٹیکا کے نئے نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ اس نقشے میں پہلی بار برف سے ڈھکی اس جگہ کی ساخت کی تفصیل سے عکاسی کی گئی ہے۔ اس کی ساخت اور خصوصیات سے ہمیں یہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ مستقبل میں قطب جنوبی میں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ اس کا موازنہ بحیرہ مردار کے ساحل پر زمین کے گہرے ترین کھلے ہوئے مقام سے کریں جو کہ سطح سمندر سے 1355 فٹ نیچے ہے۔ مثال کے طور پر نئی دریافت سے ایسی چٹانوں کا پتہ چلا ہے جن کے بارے میں پہلے سے معلومات نہیں تھیں۔ یہ گلوبل وارمنگ کے دوران پگھلتے ہوئے گلیشیئرز کو آگے بڑھنے سے روکیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہموار اور زاویہ دار میدانوں کا بھی پتہ چلا ہے جو ان کے آگے بڑھنے میں تیزی لا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر میتھیو مورلائم نے اس منصوبے پر 6 سال تک کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے کیا کچھ موجود ہے، یہ بلا شبہ اس کی آج تک کی سب سے درست تصویر ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر میتھیو نے اس دریافت کو امریکی جیو فزیکل یونین کی موسم سرما کی میٹنگ میں بیڈ مشین انٹارکٹیکا کے نام سے پیش کیا ہے۔ بر اعظم انٹارکٹیکا کی فضائی سروس میں جن مقامات کی نشاندہی نہیں کی جا سکی تھی، اس نقشے میں ان سے متعلق معلومات کی کمی کو پورا کیا گیا ہے۔ کئی دہائیوں سے ریڈار آلات نے مائکرو ویو لہریں برف سے نیچے گزار کر یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ انٹارکٹیکا کی برفیلی سطح کے نیچے چٹانی سطح کس طرح کی ہے، لیکن یہاں اب بھی کئی وسیع علاقے ایسے ہیں جن کے بارے میں نہ ہونے کے برابر معلومات دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر میتھیو نے اس کے حل کے لیے فزکس کا استعمال کیا ہے تاکہ معلومات کے خلا کو پر کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر اگر یہ معلوم کر لیا جائے کہ کسی تنگ وادی میں کتنی برف داخل ہو رہی ہے اور یہ کس رفتار سے حرکت کر رہی ہے تو برف کے حجم کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اس سے وادی کی چھپی ہوئی سطح کے کھردرے پن اور گہرائی کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے سمندر کی جانب بڑھتے ہوئے 20 کلومیٹر چوڑے ڈینمن گلیشیئر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ برف سطح سمندر سے 3,500 میٹر نیچے تک جا رہی ہے۔ ڈاکٹر میتھیو کہتے ہیں کہ سمندروں کے اندر موجود خندقیں بہت گہری ہیں، لیکن یہ خشکی پر موجود سب سے گہری خندق ہے۔ ڈینمن کی سطح کا ریڈیائی تجزیہ کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی گئی ہے، لیکن جب بھی اس کھائی کے اوپر سے پرواز کی گئی، ریڈار کے ڈیٹا میں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر میتھیو نے بتایا کہ یہ اس قدر گہری جگہ ہے کہ وادی کی دیواروں سے آواز گونجتی ہے اور اس طرح گلیشیئر کی حقیقی سطح سے سگنل کا ٹکرانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کا موازنہ میریانا خندق سے کریں جو سمندر میں سب سے گہرا مقام ہے۔ یہ مغربی بحر الکاہل میں سطح سمندر سے 11 کلومیٹر نیچے ہے۔ پہلی نظر میں شاید بیڈ مشین انٹارکٹیکا پرانے نقشوں سے مختلف نہ لگے، لیکن قریبی جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دلچسپ معلومات موجود ہیں جو قطبی جغرافیہ کے ماہرین کے درمیان بحث کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر انٹارکٹیکا کے ایک طویل پہاڑی سلسلے ٹرانس انٹارکٹک پر گلیشیئرز کی بڑی تعداد ہے جو بر اعظم کی مشرقی سطح مرتفع سے ہوتے ہوئے بحیرہ راس تک پھیلے ہوئے ہے۔ نئی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ ان گلیشیئرز کے نیچے ایک اونچی چٹان ہے جو ان کی اس سطح سے ہٹنے کی رفتار گھٹا سکتی ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ مستقبل میں گلوبل وارمنگ سے بحیرہ راس پر تیرتی برف پگھل سکتی ہے۔ امکان ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ہٹنے سے گلیشیئرز بھی تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر میتھیو کہتے ہیں بحیرہ راس پر جمی برف فی الحال تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے کچھ ہوا تو امکان ہے
کہ اس سے مشرقی انٹارکٹیکا کی تباہی نہیں ہوگی۔ اگر مشرقی انٹارکٹیکا کو خطرہ ہے تو یہ بحیرہ راس کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ٹرانس انٹارکٹک پہاڑیوں کی صورتحال کے برعکس بیڈ مشین انٹارکٹیکا تحقیق میں پایا گیا ہے کہ تھویٹس گلیشیئر کے تیزی سے پھسلنے میں کم ہی رکاوٹیں ہیں۔ یہ گلیشیئر برطانیہ جتنا ہے اور اس کی برفانی ندی براعظم کے مغرب میں بحیرہ امنڈسن تک چلتی ہے۔ یہ سائنسدانوں کے لیے اس لیے پریشان کن ہے کیونکہ یہ ایسی سطح پر واقع ہے جس کی ڈھلوان زمین کی جانب ہے۔ اس سے گلیشیئر پگھلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نئے نقشے میں صرف 2 نئی چٹانیں دریافت ہوئی ہیں جن سے گلیشیئر کا پگھلنا رک سکتا ہے، تاہم ان کے بعد گلیشیئر کو پگھلنے سے نہیں روکا جا سکے گا۔ بیڈ مشین انٹارکٹیکا کو ماحولیاتی ماڈلز میں بھی استعمال کیا جائے گا تاکہ زمین پر درجہ حرارت کے بڑھنے سے براعظم میں آنے والی صدیوں میں متوقع تبدیلیوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ حقیقت سے قریب تر اندازے صرف اسی صورت میں آ سکیں گے جب برف کی موٹائی اور اس کے نیچے موجود سطح کے بارے میں درست معلومات ہوں گی۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔